الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سب احباب حضور کی ذات بابرکات پر محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا وملجانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول ومن يطع الله والرسول ومن يطع الله والرسول آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نہایت واجب الاحترام محترم و مکرم حاضرین، سامعین، مشائخین، علماء ذی وقار، نعت خواں حضرات، حفاظ قرآن حضرات، نقیب محفل، مہمانان گرامی، عشاقان، غلامان حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی یہ خوبصورت بزم مختصر مگر رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور یہ محفل آقا کے غلاموں کی محفل، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور جلوہ گری پر خوشیوں کے انبار لگانے والی یہ محفل، اور وہ محفل جس میں آقا کے خاندان کے نعرے لگ رہے ہیں، اور وہ محفل جس کی نسبت ہی حسینی ہے۔ دیکھنے میں چھوٹی ضرور ہے، مگر رحمتیں اور برکتیں اور وسعتیں اگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت سے اگر دیکھا جائے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ بزم مدینے میں ہی منعقد ہو رہی ہے۔ یہ تو آپ لوگوں کی محبت ہے، یہ تو آپ لوگوں کا ظرف ہے، یہ آپ لوگوں کی مہمان نوازی کا اعلیٰ ظرف ہے کہ آپ نے اپنے مہمانوں کو، سادات کو، مشائخین کو، میرے نہایت قابل احترام قبلہ معظم کو جناب پیر سید عبدالرشید شاہ گیلانی صاحب کو، مجنا چیز کو، سید جعفر مزمل بخاری صاحب کو یہ اعزاز آپ نے بخشا ہے کہ آپ نے محبتوں کے گجروں کے ساتھ آپ نے ماشاءاللہ محبتوں کے گجروں کے ساتھ استقبال کر کے سٹیج محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے، مگر سب سے زیادہ عالی المرتبت اور قابل رشک، قابل تعریف، قابل تحسین بات وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر سب برابر ہیں کیونکہ ہم آقا کے غلام ہیں۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے جس نظر سے آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ یہی دیکھ رہے ہیں ہم کہ ہم سب آقا کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، آقا کی محفل لگی ہوئی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کائنات، ربیع الاول شریف کی ابتدا، ماہ مبارک کی ابتدا آپ کو مبارک کیوں نہ ہو،
کہ آج رحمتوں، محبتوں، وسعتوں والا مہینہ شروع ہوا ہے اور ماشاءاللہ ابتدا ان صحراؤں سے ہو رہی ہے۔ یسلم و تسلیمہ کی صدائیں اور آوازیں ان ٹیلوں سے بلند ہو رہی ہیں، اور میرے آقا تو وہ ہیں کہ اپنے ہر غلام پر نظر شفقت فرمانے والے، اپنے ہر غلام کو اپنے سینہ اطہر سے لگانے والے، اپنے ہر غلام کو اپنی محبت کے آغوش میں، دائرہ محبت میں جناب والا ہر وقت یاد فرمانے والے۔ اسی لیے تو بلال جناب والا اس نے سرحدیں نہیں دیکھی، اس نے شہر نہیں دیکھے، اس نے یہ مسافتیں نہیں دیکھی، اس نے یہ تکلیفیں نہیں دیکھی، اس نے یہ مصیبتیں اور پریشانیاں نہیں دیکھی۔ آقا کی محبت میں سرشار ہو کر، مستغرق ہو کر، مدغن ہو کر، تمام صحراؤں کو عبور کرتے ہوئے، تمام جبلوں کو عبور کرتے ہوئے جب آقا کی خدمت میں آتے ہیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس بلال کو، جس کا رنگ بھی کالا ہوتا ہے، جس کے کپڑے بھی پھٹے پرانے ہوتے ہیں، جسم کے جناب والا جسم سے خون کے فوارے لپک رہے ہوتے ہیں، صحابہ کی جماعت گواہ ہے کہ جب حضور معظم کی کچہری میں آتے ہیں اس خون میں لت پت بلال کو میرے آقا اپنے جسم میں اطہر محمد عربی سے لگا لیتے ہیں۔ اور آگے کیا ہوتا ہے؟ حضرت بلال کو جب آقا اپنے سینہ اطہر سے لگاتے ہیں، شیر خدا کرم اللہ وجہہ سرکار سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلام آپ کے اور بھی موجود تھے اور ہر کسی کا یہ شوق تھا، ہر کسی کو یہ اس چیز پر ہر کسی کو تجسس تھا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے سینہ اطہر سے لگے، ہم آپ کے سینہ اطہر سے لگنے کے لیے بےتاب اور بے چین ہیں، لیکن ایک شخص جو پچھلی صفوں سے آتا ہے، جو ایک شخص جو مدینے کا رہنے والا اور باسی نہیں ہے، ایک شخص جو حبشہ سے اتنی ہجرت کر کے آتا ہے، یا رسول اللہ کیا اس کا مقام صدیق سے زیادہ ہو گیا ہے؟ کیا اس کا مقام عمر فاروق سے زیادہ ہو گیا ہے؟ کیا اس کا مقام عثمان غنی سے زیادہ ہو گیا ہے؟ اور پھر اپنی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا اس کا مقام مجھ علی سے زیادہ ہو گیا ہے؟ جب میرے نبی نے حضرت مولا علی کی یہ باتیں سنی، فرماتے ہیں علی تم وہی ہو کہ میں نے اپنی محبت کا پرچم، اپنی رحمت و برکت کا پرچم، اپنی وحدت کا پرچم تمہارے ہاتھوں میں تھمایا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمہارے ہاتھوں میں تھمایا تھا، تمہارے ہاتھوں میں دیا تھا۔ اور وہ وقت تھا، تاریخ اسلام کے طالب علم اس چیز پر فخر کریں گے، حضور کے غلام اس چیز پر فخر کریں گے، اہل بیت کے غلام اس چیز پر فخر کریں گے، حسنی اور حسینی اس چیز پر فخر کریں گے کہ تمام کائنات عرش و فرش جس محمد عربی کے گن گاتی ہے، میرے آقا کریم اسلام کا پرچم جب حضرت علی کو تھماتے ہیں، اور وہی پرچم حضرت علی لے کر مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے جب اپنے گھر میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور اپنی پیاری نور نظر میرے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی نور نظر کے پاس لے کر آتے ہیں اس پرچم کو، تو حضور کی صاحبزادی آپ کو یہ کہتی ہے کہ اے علی آج میں آپ کے چہرے پر خوشی بھی دیکھ رہی ہوں، پریشانی بھی دیکھ رہی ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں خوشی اس بات کی ہے کہ حضور سرور کائنات نے پورے اہل مدینہ کے سامنے، تمام اہل عرب و عجم کے سامنے علی کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم تھما دیا ہے۔ تو جو کہتے ہیں کہ حسین کیا اقتدار کی جنگ لڑ رہا تھا، جو کہتے ہیں کہ حسین کوئی جد و جہد کر رہا تھا، کسی اور منزل کو پانے کی جستجو کر رہا تھا، اس کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ حسین کون ہے؟ حسین ابن علی ہے۔ اور علی کون ہے؟ حضور کے نور نظر ہے۔ اور علی کون ہے؟ علی وہ ہے کہ پوری کائنات کا پرچم حضور علی کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں، پوری کائنات علی کے قدموں میں دی جا رہی ہے، پوری کائنات کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ دنیا والوں جو اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہو، محمد کی عظمت کو مانتے ہو، محمد کی رسالت کو مانتے ہو، محمد کی شفاعت کو مانتے ہو، تو تمہیں علی کے در پر آنا پڑے گا۔
ایک طرف خوشی کا یہ عالم ہے، ایک طرف خوشی کا یہ عالم ہے، دوسری طرف پریشانی بھی ہے، اور پریشانی بھی اس کیفیت کی کہ آنکھوں سے آنسو جھڑنے لگتے ہیں۔ حضور کی نور نظر اور مولا علی کی نور نظر عرض کرتی ہیں سرکار یہ تو خوشی کا موقع ہے، یہ تو خوشی کا عالم ہے۔ تو فرمانے لگے یہ خوشی کے آنسو ہیں، پریشانی کے یہ آنسو اس لیے ہیں کہ اللہ مجھے اس پرچم کے تحفظ کی، حفاظت کرنے کی اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو دوستان دی وقار، پھر کئی عرصوں کے بعد سن 61 ہجری میں کرب و بلا کے میدانوں پر، تپتے صحراؤں پر حضرت امام حسین وہی پرچم لے کر کھڑے ہوتے ہیں، وہی پرچم لے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر کرب و بلا کی سرزمین پر ان دشتوں پر جانے سے پہلے میں آپ کو ایک اللہ کے ولی کی دربار میں لے جاتا ہوں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ عظمت حسین کیا ہے، جو ہمیں بتاتے ہیں شان حسین کیا ہے، عقیدہ حسین کیا ہے۔ یہاں پر میں عرض کیا ہے ہم سب حسینی ہیں۔ اگر کوئی نسبت چشتی ہے وہ بھی حسینی ہے، اگر کوئی نسبت ہاشمی ہے وہ بھی حسینی ہے، اگر کوئی نسبت بخاری ہے وہ بھی حسینی ہے۔ یہ ساری نسبتیں، یہ سارے عقائد اکٹھے ہو کر محور و مرکز مدینہ جا کے ملتا ہے، اور مدینے سے پیغام ملتا ہے کہ علی کے در پر آؤ۔ اور علی کون ہے؟ حضور کے در کا دربان ہے، اور در کی دربانی کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے حضور سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ کا مقام ہے، آپ کا کچھ، آپ پوری کائنات کے والی ہیں۔ پوری کائنات کے والی کا مقام یہ ہے کہ آج ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا ہے، سرکار کی میلاد کی محفل نسبتیں محبت والی بزمیں شروع ہو گئی ہیں، اور میرے آقا کے میلاد کی محفلیں مرحبا 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 مرحبا۔ تو دوستان دی وقار، یہ محفلیں، یہ سلسلہ، یہ کوئی تھم جانا ہے؟ یہ آپ لوگوں کی محبتوں کا سلسلہ، یہ سرکار حسینی کی محبتوں کا سلسلہ، یہ تھم جانا ہے؟ یہ محفلیں کوئی ایک مہینے کے لیے ہیں؟ یقیناً نہیں، بلکہ پوری روئے زمین، روئے کائنات، عرش سے لے کر تحت الثری تک حضور کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ اگر کرب و بلا کی سرزمین پر قرآن پڑھا گیا ہے وہ بھی میلاد تھا، اگر کرب و بلا کی سرزمین پر خون کے نذرانے فدا ہوئے ہیں تو وہ بھی میلاد تھا، اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں میں گزرتے ہیں اور مدینے کے درخت وجد میں آ کر، رکت کی کیفیت میں آ کر یسلم تسلیمہ کی آوازیں بلند کرتے ہیں تو اصحاب رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کی محبت کا کیا عالم ہے، یہ پتے کس چیز کی نوید بتا رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں اللہ کی حمد اور محمد کی نعت بیان ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے ولی کے دربار میں ہم ضرور جائیں گے کہ ہم الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارا فیض صاحب مزارات کا ہے، اور جب سے ہم نے نا یہ صاحب مزارات کی، اہل مزارات کی نسبت کو کمزور کیا ہے، اپنے آپ کو کمزور کیا ہے، اپنے عقیدے کو کمزور کیا ہے، دوستان دی وقار پھر ہم ڈگمگا رہے ہیں۔ دوستان دی وقار، یہ پاکستان ہو، یہ عالم اسلام ہو، یہ اقوام عالم ہو، یہ فیضان اگر پوری دنیا میں پھیلا ہے تو میں اگر دائیں طرف دیکھتا ہوں تو مجھے پیر جگی کے اہل مزارات نظر آتے ہیں، اگر میں بائیں طرف دیکھتا ہوں تو مجھے سلطان العارفین کے مزارات نظر آتے ہیں، میں اگر آگے پیچھے جہاں پر دیکھتا ہوں مجھے حسنی بھی نظر آتے ہیں، حسینی بھی نظر آتے ہیں۔ تو دوستان دی وقار، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چونکہ عقیدت مندوں کی محبت کا اپنا عالم ہوتا ہے۔ ایک عقیدت مند حضرت بابا پیر برکت علی لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آتا ہے، اور جب کوئی عقیدت مند آتا ہے نا وہ کشتیاں جلا کے آتا ہے، وہ جب اپنے پیر کو ملنے آتا ہے یا پیر پکڑنے آتا ہے یا پیر سے فیض حاصل کرنے آتا ہے، ظاہراً اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے اکابرین ہماری رہنمائی کرتے ہیں،
ہمیں راستہ دکھاتے ہیں کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ محمد کا راستہ ہے. وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے. وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اعمال، افعال اور کردار ہی قبر میں کام آنے ہیں، حشر میں کام آنے ہیں. اور آج ہمارے بھائی محترم عظمت صاحب کی ماشاءاللہ دستار بندی ہوئی ہے، اور یہ ایک فیض ہے ماشاءاللہ. ہمارے بھائی حسینی صاحب سرکار نے دستار بندی کی ہے. دوستان دی وقار، یہی ایک فیض ہے، یہی ایک سلسلہ ہے. ہم سب اس پرچم تلے ہیں جس کی قیادت علی المرتضیٰ کر رہے ہیں. یہ ہمارے اپنے ایمان کی اور عقیدے کی کمزوری ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اس بزم سے نکال لیں جس بزم میں علی المرتضیٰ موجود ہے، ہم اس محفل سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں کہ جس میں حضرت امام حسن اور امام حسین موجود ہیں. اور دوستان ذی وقار، بھلا وہ محفل اس طرح کی محفل کیسے ہو سکتی ہے کہ جس میں حسن بھی ہوں، حضرت امام حسن بھی ہوں، حضرت امام حسین بھی ہوں، مولا علی ہوں، سرکار محمد مصطفیٰ کیوں نہ ہوں. تو حضرت پیر بابا برکت علی لدھوانوی بابا جی کے پاس ایک عقیدت مند جب آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ سرکار میں آپ کا بیعت ہونا چاہتا ہوں، آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں. سرکار نے اس کو بیعت فرما دیا. جب بیعت فرمایا تو اس شخص نے اپنے سادگی کے انداز میں عرض کیا کہ اب میں پیر بابا برکت علی لدھیانوی کا مرید تو ہو گیا ہوں، لیکن سرکار میری نسبت کیا ہے، میں اپنے آپ کو کیا کہلواؤں گا. میرے سرکار نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ دنیا میں صرف 2 عقیدے ہیں، ایک یزیدی ہے، ایک حسینی ہے. اکھ دا تارا دل دا چین، اکھ دا تارا دل دا چین. کوئی تم سے پوچھے تو تم نے یہ نہیں بتانا کہ میں اہل سنت ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں دیوبند ہوں، میں اہل تشیع ہوں، بلکہ تم نے یہی کہنا ہے کہ بابا برکت علی لدھیانوی نے مجھے حسینی بنا دیا ہے. سبحان اللہ، سبحان. اکھ دا تارا دل دا چین، اکھ دا تارا دل دا چین. تو دنیا میں عقیدے ہی 2 ہیں، ایک حسینی ہے اور ایک یزیدی ہے. میں نے تو دنیا میں یہ 2 عقیدے دیکھے ہیں. میں تو حسین کا پیروکار ہوں، میں نے تمہیں بھی حسین کا پیروکار بنا دیا ہے. میں تو حسین کا مرید ہوں، میں نے تمہیں بھی حسین کا مرید بنا دیا ہے. وہ حسین جن کے والد محترم کا ذکر میں کر رہا تھا کہ حضور کی بزم میں ایک غلام جس کا نام ہے بلال، اور جب تک وہ اذان ہی نہیں دیتا صبح طلوع ہی نہیں ہوتی، سورج طلوع ہی نہیں ہوتی، رات تھمنے کا نام ہی نہیں لیتی، صبح اپنا آغاز بھی نہیں ہونے دیتا. دوستان دی وقار، اسی انداز میں یہ روایت ہے کہ جب حضرت بلال حبشی حضور کی خدمت میں آتے ہیں تو ان کے جسم سے خون نکل رہا ہوتا ہے، کپڑے خون میں لت پت ہوتے ہیں. اس کیفیت میں پھر بھی میرے آقا نہ اپنی وضاقتہ کو دیکھتے ہیں، نہ اپنے نورانی قرآنی انداز اور لباس کو دیکھتے ہیں، اپنے غلام کو اپنے سینے اطہر سے لگا لیتے ہیں. یقین فرمائیے، آج یہاں پر بیٹھا ہوا ہر عاشق رسول قابل رشک ہوگا، قابل فخر ہوگا، قابل تعریف و تحسین ہوگا، اور اپنے اوپر نازاں ہوگا کہ جب شاید حضرت مولا علی شیر جلی کرم اللہ وجہ میرے سرکار کی زبان مبارک سے کہلوانا کیا چاہتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر غلام کی اوپر نظر شفقت رکھتے ہیں، اپنے ہر غلام کو اپنے سینہ اطہر سے لگاتے ہیں. مگر حضرت مولا علی کا سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ، بلال کا چونکہ انداز ایسا تھا کہ اس کے جسم سے خون نکل رہا تھا، پھر بھی آپ نے اس کو اپنے سینہ اطہر سے لگا دیا. میرے آقا نے فرمایا کہ بلال مجھے پیارا ہے، جو پیارا ہوتا ہے اس کو سینے سے لگایا جاتا ہے. ہاں میرے امتیوں، علی المرتضیٰ، میرے صحابہ، اہل عرب و عجم، میں تمام
तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि मुझे अपनी उम्मत प्यारी है, अपना बिलाल प्यारा है। मैं अपने हर उम्मती को इस तरह मोहब्बत और उल्फत की नजर से देखता हूँ। अपने सीने अतर से मैं मोहम्मद अपने सीने अतर से लगा के रखता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी उम्मत का क़यामत तक हर फर्द इतना प्यारा है जैसे बिलाल प्यारा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, आँख दा तारा दिल दा चैन। सुभान अल्लाह। यहाँ पर फिर उलमा मुख्तलिफ रिवायतें करते हैं, जन्नत और जहन्नम की दलीलें दी जाती हैं। कहा जाता है कि अमाल काम आएंगे। हमें पता है हमारे अमाल काम आएंगे, जो अगर हम दुनिया में अब तक जी रहे हैं अपने अमाल की वजह से जी रहे हैं, अपने किरदार की वजह से जी रहे हैं। नहीं, किसी का हाथ है, किसी का दस्त शफकत है। सिर्फ हाथ नहीं, साया अफगन नहीं, सिर्फ शफकत नहीं, दस्त शफकत है। और पूरी उम्मत मुसलमान तक मेरे आका क्या फरमा रहे हैं, मुझे अपनी उम्मत का हर फर्द इतना प्यारा है जैसे बिलाल प्यारा है। यानी बिलाल को आका अपने सीने से लगा सकते हैं। बिलाल को मेरे आका अपने सीने से लगाकर ये बता रहे हैं, पूरी कायनात को बता रहे हैं कि मैं कयामत के दिन भी अपने गुनाहगार उम्मतियों को इस तरह अपने सीने से लगा के रखूंगा। तो खुशियां जरूर मनानी चाहिए। कुरान ने भी हमें यही कह दिया है। दोस्तान दीवकार आखिरी बात कहने लगा हूं कि जब एक मर्तबा हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने में अपने हुजरे अनवर में तशरीफ फरमा होते हैं, सहाबा की जमात आपकी खिदमत में आके हाजिर होती है। हालात कैफियत के बारे में पूछा जाता है। मेरे आका पूछते हैं सहाबा से कि पूरा अहले मदीना खुश है, तमाम लोग खुश हैं, हर तरह की खैरियत तो अफियत। एक बूढ़ा साहबी अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मेरे मोहल्ले में मेरे घर के साथ मुझे रोने की आवाजें सुनाई देती हैं, और वो रोना धोना एक खातून का होता है। या रसूल अल्लाह, एक खातून पिछले 6 महीने से मेरे मोहल्ले में मेरे घर के साथ रहती है, वो रोती है। मेरे आका ने दरियाफ्त किया, क्यों रोती है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वजह ही कुछ ऐसी है, बस कायनात के वाली मोहम्मद मुअज्जम फौरन उठते हैं, अपने सहाबा को कहते हैं तमाम खड़े हो जाइए। सहाबा खड़े हो जाते हैं इकट्ठे। मेरे आका मदीने की गलियों में गुजरते 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 उस घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं जहां पर रोने की आवाजें आती हैं। पता चलता है कि ये एक खातून बेवा औरत का घर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने नूरानी अंदाज के साथ उस घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरमुअत्तर जिस्म की खुशबू, मेरे आका का नूर, मेरे आका का फैज उस मजलूम गरीब बेवा औरत तक जाके पहुंचता है। उसको महसूस होता है कि आज मेरी कैफियत जो है कुछ मुख्तलिफ हो गई है, मैं खुशकिस्मत होने लगी हूँ। जिस तरह की पुरमुअत्तर फिजाएं आज मेरे घर की हो गई हैं, कभी सोचा ही नहीं था। पिछले 6 महीने से मैं तो इतनी गमज़दा हूँ, लेकिन अचानक ये क्या मामला और माजरा हो गया है कि मेरे घर के ऊपर रहमतें शफकतें दस्तक दे रही है। बाहर निकल के देखती है तो काली कमली वाले तशरीफ फरमा है, सहाबा की जमात साथ। मेरे आका करीम रऊफ रहीम अलैह तहियत व तस्लीम अपनी गरीब मजलूम बेवा, आप अपनी जो आपकी मुरीदनी है उसके घर में तशरीफ लाते हैं। और जब जाते हैं मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो कोशिश करती है, मैं चटाई ढूंढूं, मैं कोई जगह बनाऊं, कोई इंतजाम करूं। मेरे घर में कायनात के दूल्हा आ गए हैं। मेरे आका फरमाते हैं, मैं जहां बैठ जाता हूं वो जगह पाक हो जाती है। फिर फरमाया, जहां बैठ जाता हूं वो जगह मस्जिद बन जाती है। मेरी गुलामा बैठ जाओ। गुलामा बैठ जाती है, गुलाम बैठ जाते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआ के हाथ खड़े करते हैं, सहाबा भी दुआ के हाथ खड़े कर लेते हैं, वो गरीब मजलूम बेवा औरत भी दुआ के लिए हाथ खड़े कर लेती है। मामला और माजरा जो है वो क्या होता है, मैं आप दोस्तों को उशाकान रसूल को बताना चाहता हूँ। यहाँ पता चलेगा कि उम्मत का हर फर्द
میرے نبی کو، جن کی عظمت محمد میں ہے، جن کی عظمت احمد میں ہے، جن کی عظمت عاقب و ثاقب میں ہے، جن کی عظمت مرتضی، مصطفیٰ، مجتبی، حامیم، یاسین، طٰہٰ میں ہے، میرے آقا کو اپنی امت کتنی پیاری ہے، امت کا ایک ایک فرد کتنا پیارا ہے، جو پریشانیوں میں، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو، مبتلا ہو، آقا کو یاد کرے، آقا کی نسبت کو یاد کرے، آقا کے غلاموں اہل بیت کو یاد کرے، آقا کے صحابہ کو یاد کرے، میرے نبی کو اپنا وہ امتی کتنا پیارا ہے۔ میرے آقا کریم دعا کے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں، جب دعا ختم ہوتی ہے، مئی صاحبہ وہ بیوہ خاتون عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، آپ کے آنے کا یہاں مقصد تو میری عشقی کرنا تھا، یہاں پر آنے کا مقصد میرے ساتھ ہمدردی کرنا تھا، یا رسول اللہ معاملے کا تو آپ کو پتہ ہوگا۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں ہاں، تا فرش زمین سے تحت الثری تک مجھے ہر چیز نظر آ رہی ہے، میں ہر چیز کو دیکھ رہا ہوں، اب بھی دیکھ رہا ہوں، قیامت تک دیکھ رہا ہوں، لیکن میں نے تمہارے لیے دعا اللہ کی بارگاہ میں اس لیے مانگی ہے کہ اللہ تمہارے اس غم کو خوشیوں میں تبدیل فرما دے۔ تو وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرا غم خوشیوں میں کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ میری خوشیوں کا سبب، میری خوشیوں کا باعث تو میرا بیٹا تھا جو اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ 6 مہینے ہو گئے ہیں، نہ تو مجھے رات کو کوئی چین و سکون ملتا ہے، نہ دن کو مجھے چین و سکون ملتا ہے۔ یا رسول اللہ میری زندگی تو ختم ہو گئی ہے، اس بڑھاپے میرا ایک ہی بیٹا میرا سہارا تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بلا لیا، وہ بھی مجھ سے دور چلا گیا۔ یا رسول اللہ آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں، پیغمبروں سے معجزات رونما ہوئے ہیں، یا رسول اللہ کاش ایسا ہو جاتا میرا بیٹا بھی واپس آ جاتا۔ تو حضور نے فرمایا میں یہاں آیا ہوں، میں کس لیے آیا ہوں؟ توجہ ہے نا جناب، میں کس لیے آیا ہوں؟ میں بھی تو تمہیں خوشیاں دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو دوستان عزیز وقار آخری جملے عرض کر رہا ہوں۔ والی کائنات فرماتے ہیں جب میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے ہاتھ کھڑے کیے، عرش عظیم کے مالک نے کہا محمد مرحبا، محمد مرحبا۔ میں نے کہا یا اللہ میں تیری ایک غلامہ، اپنی غلامہ کے گھر آیا ہوا ہوں، پچھلے 6 مہینے سے یہ پریشان حال ہے، تیرے فیصلے تبدیل نہیں ہو سکتے، قانون قدرت کا تو مالک ہے، لیکن مولا کائنات میں اس کے بیٹے کے لیے دعا مانگ رہا ہوں۔ خدا کی عظمت کی قسم، صادق و امین کا لقب پانے والا محمد آگے سے اس بوڑھی کو یہ کہتا ہے، یہ فرماتا ہے کہ میری غلامہ تجھے مبارک ہو، جب میں نے دعا مانگی، میرے صحابہ نے دعا مانگی، اہل عرب و عجم اس دعا میں شامل ہو گئے، تیرے گناہگار ہاتھ اس دعا میں شامل ہو گئے، تیری اس صدا کو، تیری صدا کو، تیری ندا کو، تیری اس دعا کو مالک ربوبیت نے قبول فرما لیا۔ اللہ نے فرمایا محمد جو تیرا فیصلہ ہے وہی فیصلہ خدا کا فیصلہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آنکھ دا تارا دل دا چین۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے یہ فیصلہ میرے اوپر چھوڑا ہے۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں فیصلہ کرنے لگا ہوں، میرے حضور نے فرمایا اب تو فیصلہ کرے گی۔ اپنی امت کا ہر فرد اتنا پیارا ہے، امت کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کس کے غلام ہیں، ہم کس کے امتی ہیں۔ امتی یہ بھول چکے ہیں کہ ہماری نسبت کیا ہے۔ دوستان دی وقار میں وہی نسبت آپ کو یاد دلانے لگا ہوں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت اتنی پیاری ہے، چاہے وہ بلال کی صورت میں ہو، چاہے وہ مدینہ کی غلامہ کی صورت میں ہو۔ تو میرے حضور کہتے ہیں میں نے، اللہ نے فیصلہ میرے اوپر چھوڑا ہے، اس فیصلے کے لیے نہ تو کوئی سپریم کورٹ کی عدالت لگی ہے، نہ کوئی جوڈیشل کمیشن قائم ہوا ہے، نہ اس کے لیے کوئی آئینی اور قانونی امائنمنٹس ہوئی ہیں، نہ اس کے لیے کسی کورٹ کا انتخاب ہوا ہے، نہ اس کے لیے کئی مہینے کئی سال صرف ہوئے ہیں۔ دوستان دی وقار یہ فقط میرے محمد کے ادا کیے ہوئے الفاظ تھے جو آئین اور قانون بن گئے۔ یہ تو آئین اور قانون کی بات ہے، قرآن کیا ہے؟ میرے محمد کے الفاظ اداؤں کا، میرے محمد کی اداؤں کا نام، میرے محمد کی اداؤں کا نام، وفاؤں کا نام قرآن ہے۔ دوستان دی وقار حضور نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا اے محمد یہ دعا یہی ختم کر دو، جو تمہارا فیصلہ وہی میرا فیصلہ۔ اب میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو کہتے ہیں کہ تو پچھلے 6 مہینے سے بہت زیادہ پریشان ہے، غم زدہ ہے، میں تیرے اوپر فیصلہ چھوڑتا ہوں، جو تو چاہے
تو یا رسول اللہ میرا تو ایک ہی بیٹا تھا. پھر وہی بات شروع کرتی ہے. تو حضور فرماتے ہیں اگر میری بات تو مانے گی جو میں کہوں گا؟ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ بالکل، کیوں نہیں مانوں گی؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اسی مختصر سی دعا کے اندر اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کی، التجا بھی پہنچائی، ٹھیک ہے نا جناب، اور اسی میں منظوری بھی کروا کے دی، اور احکام حکم خداوندی جاری ہو چکا ہے. میں محمد فرش زمین پر اپنے ان غلاموں میں بیٹھ کر دعوے کے ساتھ تیری خوشی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ منوا چکا ہوں، اگر تجھے بیٹا چاہیے رب کی بارگاہ سے بیٹا لے کر دیتا ہوں. جو اگر میری رضا پہ راضی ہونا ہے یا رسول اللہ ایسے ہزاروں بیٹے آپ کی نسبت پر، آپ کی جبیں پر قربان ہوں، میری رضا یہیں ختم ہو جاتی ہے، میں آپ کی رضا کے ساتھ ہوں. خدا کی عظمت کی قسم، محمد کے غلاموں، میرے نبی نے اپنی اس غلامہ سے یہ عہد کیا اور کہا کہ یہ منظوری ہو چکی ہے، قیامت کے دن تجھے بیٹا ملے گا بھی حسن و حسین کی محفل میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اکھدا تارا دل جے وہ ساری سریکی میں چادن کو موتی بھی مل دے پہ انتے تجوری پوری مل دی پئی ہے. یا رسول اللہ ہون ایک بیٹے دی گال نہیں. یا رسول اللہ میں بڑھی میں پریشان تھی سنودی، قیامت دی بھار پریشان تھی سنودی. یا رسول اللہ میری بھی منظوری ول کرواؤ چاہ. سرکار نے فرمایا تیری بھی منظوری ہو گئی. جنہ بیٹا جنتی ہو سی والدہ کی میں جنتی نہ ہو سی، جنہ بیٹا جنتی ہو سی والد کی میں جنتی ہو سی، اور جڑا جنتی حسن تے حسین دی محفل دے وچ ہو سی او بھلا جنت دے وچ ایویں کیویں راسی بغیر تڑپ دے جب تک اپنیاں کو، اپنے پیاریاں کو، اپنے دوستاں کو، اپنے رفقائے کار کو، اپنے ہمراہ جنت دے وچ حضرت حسین دی کچہری وچ نہ گھنتے آسی تے دسے سی دنیا والو یہ حسین دنیا دا بھی قائد ہے، آخرت و عاقبت دا بھی قائد ہے، جنت دا بھی قائد ہے. لہذا نسبت حسین نوسا کو سمجھ گرنا چاہیے اور اتھاؤں عیسیٰ کو سبق مل دے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولِ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ. اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ میری اطاعت و فرمان برداری بالکل ضروری ہے، لیکن محمد کی اطاعت و فرمان برداری ضروری. اللہ پاک ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں رفعتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ہمارے اوپر سایہ اہل بیت تا قیامت قائم و دائم فرمائے. تو میں آپ تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ٹوٹی پھوٹی معروضات کو بڑی محبت کے ساتھ آپ نے سماعت فرمایا ہے. اللہ پاک آپ کی حاضری کو، مجھ گناہگار کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انہی باتوں سے میں اپنی بیان کا، اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا. آپ میرے لیے، آپ سے میری درخواست ہے کہ دعا فرما دیا کریں. بہت بہت مہربانی. وما علینا الا البلاغ. تمام دوستوں سے میری گزارش ہے، بالخصوص بزرگ حضرات، نوجوان بھائی، کہ میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں اور آپ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف فرما بیٹھے رہیں. محترم سرکار حسینی صاحب، جعفر بھائی تشریف فرما ہیں، دیگر اکابرین تشریف فرما ہیں. آپ سب محفل کی زینت ہے، تو اس لیے اس کی جو ہے اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے، اور اس کا تقدس جو ہے وہ اس میں کمی نہیں آنی چاہیے. تمام دوست بیٹھے رہیں گے اور میں آپ سے اس وقت اجازت لے رہا ہوں. وما علینا الا البلاغ.